الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے دنیا پیش کی گئی تھی، دنیاوی دولت، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم میں یہ نہیں چاہتا، میں تو مسکینیت چاہتا ہوں۔ اگر ایک دن آسودگی سے کھا لوں، اے اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد بیان کروں گا، بھوک کے عالم میں تیرا ذکر کروں گا، بڑے گریہ و زاری کے ساتھ تجھ سے دعا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا، اس رات آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھے۔ کچھ چیزیں کسی کے پاس گروی رکھی گئی تھی، قرض لیا گیا تھا۔ پھر آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا۔ حضرت صدیق اکبر نکلے اپنے گھر سے، عمر ابن خطاب کے پاس آئے، وہ بھی نکلے اپنے گھر سے، دونوں بھوکے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ ایک صحابی کے گھر پر گئے، دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے دو ساتھی، دو صحابہ بھی آپ کے ساتھ۔ بہت خوش ہوئے کہ گھر میں ایک بکری تھی، بکری کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، تینوں کو کھانا کھلایا۔ جب سیراب ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صدیق اکبر کو، عمر ابن خطاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے تھے، یہ نعمت اللہ نے آج تم کو دی ہے، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک ایک نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بتاؤ میرے بندے، میری بندی، میرے پاس کیا لے کر آئے؟ ہم نے تم کو وجود بخشا، صحت دی، جوانی دی، بیوی دیے، بچے دیے، شوہر دیے، دولت دی، گھر دیا رہنے کے لیے۔ بتاؤ ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں کیا لے کر آئے ہو؟ عبادت کے تعلق سے ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فقر و فاقہ کی جس زندگی کے ساتھ جو زندگی آپ نے گزاری تھی، خود آپ کی پسندیدہ زندگی تھی، اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو خود مانگا تھا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ کون ہے؟ قابل رشک، جس پر رشک کیا جائے، تمنا کی جائے، کون سا بندہ ہے، کون سی بندی ہے جس کی زندگی ایسی ہو؟ ایمانی زندگی، روحانی زندگی، توحید والی زندگی، شرک سے بیزاری والی زندگی، کہ جس کی زندگی پر آدمی رشک کرتا ہو، تمنا کرتا ہو۔
کہ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ کون ہے، بندی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدس صحابی حضرت ابو امامہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاۃ احسن عبادت ربہ واطاعہ فی السر۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک میرے دوست، قریبی دوست، سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، ایسا مومن ہو جو سبک بار ہو۔ سبک بار کہتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ بوجھ نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، سفر کر رہا ہے، ہلکا پھلکا اس کے پاس سامان ہے، زیادہ سامان نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ وہ مومن جو ہلکا پھلکا ہو اور نماز میں بھی اس کا بڑا حصہ ہو، فرائض تو پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ احسن عبادت ربہ، اپنے پروردگار کی احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے عبادت کرتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ گویا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، چھپ کر نیکیاں کرتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، چاشت کی نماز پڑھتا ہے، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں سے چھپ کر اللہ کی نیکیاں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، گمنامی کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ یہ فلاں عابد ہیں، فلاں زاہد ہیں، فلاں بزرگ ہیں، وہ چھپا ہوا گمنامی کی حالت میں رہتا ہے، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے بھی نہیں کیے جاتے، ایسا گمنام ہے، ایسا گمنام، لوگ اشارے سے نہیں کرتے کہ دیکھو یہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں بڑے عالم دین ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جس کی زندگی گمنامی کی زندگی ہو، لوگ کم پہچانتے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور پھر یہ کہ اس کی روزی بھی کفاف ہو، اتنی روزی جو کافی ہو جاتی ہے۔ فصبر علی ذلک، اور اسی پر وہ صبر بھی کر لیتا ہے جو روزی اللہ نے دی ہے۔ ثم نفذ بیدہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی، جیسے کسی تعجب کے وقت یا حیرت کے وقت آدمی کو چٹکی بجاتا ہے، بڑی حیرت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجلت منیتہ، پھر اچانک اس پر موت واقع ہو گئی، قلت بواکیہ، اس پر رونے والے بھی کم تھے، وقلت تراثہ، اور جو مال چھوڑا وہ بھی بہت کم تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے ایسے لوگ میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔
آپ کا ارشاد کا مطلب یہ کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی مختلف ہے، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی اہل ایمان کی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکے، بہت ہلکا پھلکا، مگر نماز میں، عبادت میں خاص طور سے ایک بہت بڑا حصہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ گمنامی کی زندگی بسر کرنے والے، تو ان کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں نیک آدمی ہیں، روزی اتنی ملتی ہے کفافاً، یعنی بالکل برابر سرابر، اور جب موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے رخصت کا وقت، تو اپنے پیچھے کوئی مال و دولت بھی زیادہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یقیناً بڑی قابل رشک زندگی ہے اللہ کے ایسے بندوں کی، اور الحمدللہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری جو آپ یہ دنیا ہے اب بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا کے اندر ہیں، اور یقیناً ہیں، لیکن بہت کم ہے، خال خال آپ کو نظر آئیں گے، دنیا سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہے، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، وہ جانتے، انہیں یقین ہے، انہوں نے قرآن حکیم کی آیت سن رکھی ہے کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ انہوں نے یہ آیت سن رکھی تھی کہ صحیح زندگی، حقیقی زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نئے عنوان سے، خوشحالی چاہنے والی بیوی کو ابو الدرداء کا جواب۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے علم و عمل میں، تقوی طہارت میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ بیوی صاحبہ تھیں، خوشحالی چاہنے کے لیے اپنے شوہر ابو الدرداء سے سوال کیا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری زندگی خوشحالی کی زندگی ہو جائے؟ لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اپنی بیوی کو؟ اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ عن ام الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء روایت کرتی ہیں، ابو الدرداء کی بیوی، قالت قلت لابی الدرداء، کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر ابو الدرداء سے کہا، ما لکا، کیا بات ہے اے ابو الدرداء، لا تطلب کما یطلب فلان، تم اس کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے حکومت سے؟ اس کا مطالبہ فلاں لوگ کر رہے ہیں۔ شرح انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ فقال، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جواب دیا اپنی بیوی کو کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے اپنے خلیل، اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان امامکم عقبۃ کعودا لا یجوزها المثقلون فاحب ان اتخفف لتلک العقبہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے۔ گھاٹی کہتے ہیں زمین پر ایسے مقام بھی ہوتے ہیں، کہیں پہاڑ ہے، پتھر ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں اوپر ہے، بہت دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے تمہارے سامنے،
فرمایا کہ لا یجوزها المثقلون، جو بھاری بھرکم ہیں، بھاری بھرکم، جن کے پاس سامان زیادہ ہے، سر پر اٹھا کے رکھا ہے یا کندھوں پر اٹھا کے رکھا ہے یا ہاتھوں میں لے رکھا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا آدمی کسی گھاٹی سے پار ہوگا، بڑی مشقت سے پار ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ گھاٹی کیا، آخرت کی گھاٹی۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ناظرین کرام بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں، موت کی بہت بڑی گھاٹی ہے، موت سے دوچار ہونا، ایک ایک رگ سے روحوں کا نکلنا، کہ یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ کہ قبر کی ایک بہت بڑی گھاٹی۔ بتاؤ من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون، اور اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ بہت بڑی گھاٹی ہے۔ اس کے بعد برزخی زندگی، قبر میں داخل ہونے سے لے کر قیامت کے وقوع تک ایک بہت بڑی گھاٹی برزخی زندگی ہے، جہاں عذاب اور ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کس طرح جاری رہتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک بہت بڑی گھاٹی جو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پورا جسم بن جائے گا، روح ڈال دی جائے گی۔ روح جو روز ازل سے آئی تھی، دنیا میں پیدا ہونے، دنیا میں آنے کے بعد ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے، وہی روح ڈال دی جاتی ہے، جس روح کو اللہ نے روز ازل میں پیدا کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے جہاں سے آئی تھی، اور مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن پروردگار عالم دوبارہ زندہ کرے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔